أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تقدیسات اور تحلیلات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر، بے شمار رحمت نازل ہوں اہل بیت پر، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد ہم جس دور میں جی رہے ہیں، دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس وقت سب سے زیادہ جس کے لیے دوڑ ہے ہر شخص کی، وہ ہے مختصر کوشش یا تھوڑی کوشش اور کامیابی زیادہ ہو، یعنی شارٹ کٹ بڑے ڈھونڈتے ہیں راتوں رات امیر ہونے کے لیے، راتوں رات مشہور ہونے کے لیے، راتوں رات کامیاب ہونے کے لیے۔ یہ شارٹ کٹ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں پہ سوار ہے، خاص کر نوجوان طبقے پر۔ کسی بڑے کامیاب شخص کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوسرے دن بھی اسی طرح بننا ہے، جبکہ کامیابی ایک تسلسل کا نام ہے، ایک مسلسل کوشش کا نام ہے۔ اور اس سوچ نے معاشرے میں بھی کافی خرابیاں پیدا کی ہیں، اس سوچ نے معاشرے کی بربادی بھی کافی کی ہے، اسی طریقے سے دین کی بھی بربادی کافی کی ہے۔ مثال کے طور پر اس میں بھی ہم شارٹ کٹ اس طرح ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایک دن مل جائے، کوئی ایک گھنٹہ مل جائے، کوئی ایک رات مل جائے، اس میں ہم کچھ خاص طریقے سے جاگ لیں، رات میں کوئی دن میں کوئی خاص اہتمام کر لیں، کوئی کھانے پینے کا بندوبست کر لیں، بچوں کو بلا کر قرآن خوانی کروا لیں، بٹھا کر کوئی محفل مجلس کروا لیں، کوئی نعتیں پڑھوا لیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے دین کا حق ادا کر دیا ہے۔ یعنی ایک گھنٹے کی مجلس کے بعد ہم بڑے مطمئن نظر آتے ہیں کہ ہم نے دین کے لیے کافی کچھ کر لیا ہے، بلکہ اپنی مسلمان ہونے کی دلیل کے طور پر کوئی چیز پیش کی جاتی ہے اپنی مجلسوں میں، تو یہ ہم میلاد بھی کرواتے ہیں، مجلس بھی کرواتے ہیں، ہم محفلیں بھی کرواتے ہیں، نعتیں بھی پڑھواتے ہیں، ہم شب برات بھی مناتے ہیں، ہم عید بھی مناتے ہیں، لیلۃ القدر بھی مناتے ہیں۔ یہ لفظ مناتے کی طرف جو ہے ہم چل پڑے ہیں۔ منانا اور اہتمام کرنے میں بڑا فرق ہے۔ یہ منانے والا لفظ جو ہے نا، یہ اس نے بھی کافی خرابی پیدا کی ہے۔ تو گویا یہ چھوٹا سا کام کرنے کے بعد ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے، دلی طور پر ہم سمجھتے ہیں ہم نے دین کے لیے کافی کچھ کر لیا ہے، اور یہی ہماری علامت ہے مسلمان ہونے کی۔ اور اگر یہ نہ ہو تو لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی کروانا پڑتا ہے کہ بھائی اس کے اندر مذہبی ٹچ موجود ہے، یہ مذہبی رنگ بھی ہے اس کے اندر، یہ اکیلا بزنس مین نہیں ہے۔ اسی کا ہی یہ شب برات ہمارے اصطلاحی
لفظوں میں اس کا استعمال ہونے لگ گئے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں عید شب برات، پنجابی میں شب برات لفظ ہے نا، عید شب برات کے موقع پر اس لفظ کو ہم نے بطور ایونٹ لے لیا ہے، تہوار لے لیا ہے. 15 شعبان کو اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں تو 15 شعبان کو خاص کر عبادت دن کی یا رات کی کہیں سے نہیں ملتی. ایک دو احادیث ہیں جو صحیح حدیث ہیں، اس میں جو بیان ہے، اس میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اس کا جو مفہوم ہے وہ اس رات کے ساتھ خاص نہیں ہے. یعنی اگر لفظ خاص بھی ہو تو وہ جو اس کے اندر حکم ہے وہ تو ہر رات کے ساتھ ہے. حکم کیا ہے کہ اللہ ہر رات کو آسمان دنیا پہ لوگوں کو آوازیں دیتے ہیں، بھئی حل من مستغفر حل من مسترزق، کوئی بندہ ہے میں موجود ہوں، آئے میرے سامنے جھکے، اپنا سر سجدے میں جھکا دے، مجھ سے مانگے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. رزق مانگے، بخشش مانگے، جو مانگنا ہے مانگے. اور یہ تو ہر رات کے ساتھ خاص ہے، 15 کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس کا. اور اسی طرح نامہ اعمال پیش کیا جاتا ہے، وہ تو ہفتے کے اندر 2 مرتبہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ 15 کے ساتھ وہ بھی خاص نہیں ہے. یہ جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، سورہ دخان کی آیت ہے اور قرآن مجید کی آیت ہے. وہ احادیث بیان کی جاتی ہیں اس بارے میں جو بالکل بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور اس کی وضاحت موجود ہے سورہ قدر کے اندر، اس کی وضاحت موجود ہے سورہ بقرہ کے اندر. انا انزلناہ، کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس کے اندر. کیا نازل کی؟ کتاب کو نازل کیا ہے. فی لیلۃ مبارکۃ، مبارک رات میں. ہم نے مبارک رات کون سی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آیت رمضان میں ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کس میں نازل ہوا سب کو پتہ ہے، وہ کس میں نازل ہوا ہے؟ رمضان میں نازل ہوا ہے. تو جب قرآن رمضان میں نازل ہوا ہے تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ اس آیت کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے، شب برات کے ساتھ نہیں ہے. اور پھر رمضان سے تعلق ہے تو رمضان میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا. وہ کون سی ہے؟ وہ شب قدر ہے. تو لہذا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر چیز کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں. تو جو فیصلوں والی رات ہے وہ شب قدر ہے، شب برات نہیں ہے. قرآن کی آیت میں اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں گے تو اس سے صاف ظاہر ہے. اور قرآن سے وضاحت اور کیا چاہیے آپ کو کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ شب قدر میں کیے جاتے ہیں. اور قدر کا مطلب کیا ہے؟ قدر کا مطلب ایک تو ہے اندازہ لگانا، تقدیر کا فیصلہ، دوسرا اس کا مطلب قدر و منزلت، اور تیسرا اس کا مطلب تنگ ہو جانا. یعنی اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. قدر و منزلت اس کے کہ اس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے اور 1000 مہینے سے افضل عبادت ہے اس میں، وہ عظمت ہے اس کی. اور تقدیر کے فیصلے اس میں ہوتے ہیں. فیہا یفرق کل، سورۃ دخان کی اس آیت نے اس کی وضاحت کر دی، اس میں فیصلے ہوتے ہیں. لہذا شب برات کے ساتھ کوئی خاص صرف اسی دن کو روزہ رکھنا یہ کہیں سے ثابت نہیں، الا کہ کوئی سوموار کا روزہ رکھتا ہے. شب 15 شعبان سوموار کو آگے رکھیں آپ روٹین میں. اگر ایام بیس کے کوئی رکھتا ہے تو وہ اس کے اندر شب برات آگے رکھے. جمعرات کو رکھتا ہے تو وہ رکھے، لیکن خاص کر اس کا رکھنا کہ اس کی عبادت اور سمجھنا کوئی خاص ہے وہ نہیں ہے. اس بارے میں ایک حدیث ہے. آج کے موضوع کتنے ہی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے اسی پہ بات ختم ہو جانی ہے. ایک پہلے بات تو یہ سمجھیں، ہمارا جو معاشرہ چلتا ہے وہ رپورٹس پہ چلتا ہے. کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی فرم ہو، کوئی کمپنی ہے، کوئی ادارہ ہے، وہ رپورٹ اس کی پیش کرے. بلکہ میڈیکل بھی آپ کوئی ہے، ڈاکٹر بھی کسی کی تشخیص کرتے ہیں بیماری کی تو وہ رپورٹ پہ کرتے ہیں. رپورٹ کرواؤ جی، یعنی اتنی دوائی پہ خرچ نہیں ہوتا جتنی رپورٹس پہ خرچ ہو جاتا ہے. رپورٹ سامنے آئیں گی تو وہ سارا کچھ ہوگا. انسان کے باڈی کا اندرونی حصہ وہ بھی رپورٹ پہ چلتا ہے، اور جتنی دنیا کے اندر سسٹم ہے وہ رپورٹ پہ چلتے ہیں.
بجٹ آپ کا رپورٹ پہ بنتا ہے. کسی بھی ادارے کو فنڈ جاری ہونے وہ رپورٹ پہ سارا مبنی ہے. رپورٹ ہر جگہ پہ لازمی ہے. وہ روزانہ بھی پیش کی جاتی ہے, روزانہ انٹریاں ہوتی ہیں جہاں مرضی آپ چلے جائیں. یعنی ایک شعبہ آئی ٹی کا ہوتا ہے جو انٹری ڈالنے کے لیے ہے, رپورٹ بنانے کے لیے. شام کو پورا ایک گجٹ سامنے, اس کا سارا ایک گزٹ سامنے آتا ہے, تو پورا ایک سسٹم سامنے ہوتا ہے کہ آج ہم نے کیا کیا ہے, کیا لے کر آئے ہیں, کیا بیچا ہے, کیا سیل, سارا کچھ اس میں موجود. پھر اس کا منتھلی حساب ہوتا ہے, پھر سالانہ اس کا حساب ہوتا ہے, اور پھر اس کے سالوں پر بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے کوئی بندہ سرکاری محکمے میں ہے, کسی بھی سیمی گورنمنٹ میں کام کرتا ہے, 60 سال اس نے جاب کی ہے, سروس کی ہے, اس کی بھی پوری پچھلی ساری ہسٹری 40 سالہ 35 سالہ 30 سالہ جتنی اس نے سروس کی اس کی بھی رپورٹ تیار ہوتی ہے. اس کے مطابق اس کی پینشن جاری ہوتی ہے. ہوتا کہ نہیں یہ سارا کچھ؟ یعنی ہر چیز ہماری رپورٹ پہ چلتی ہے. یاد رکھیں آپ کی عبادت بھی رپورٹ پہ چلتی ہے, آپ کا سسٹم رپورٹ پہ چلتا ہے. وہ کیسے؟ تقدیر 4 قسم کی ہے. ایک تقدیر ازلی ہے, ہمیشہ سے اللہ نے قلم کو پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد کہا اے قلم لکھ دے. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا جو قیامت تک ہونا لکھ دو. قلم نے لکھ دیا سارا کچھ. یہ ہے تقدیر ازلی, ایک اندازہ, اوورآل سارا کچھ لکھ دیا گیا. یہ ایک رپورٹ تیار ہوئی ہے آپ کی, پورے سسٹم کی ایک رپورٹ بن گئی. پھر ایک تقدیر ہوتی ہے عمری, ماں کے پیٹ میں فیصلہ کر, 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے, فیصلہ کر دیا اس کی عمر کتنی ہے, اس کے سانس کتنے, کہاں کہاں جانا ہے, کیا کھانا ہے, کیا رشتے ہیں, کیا کچھ کرنا ہے, سارا کچھ اس میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ دوسری ہے. اور تیسری بات ہے ہولی, سالانہ. حول کا مطلب سال ہوتا ہے. ایک سالانہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, شب قدر کو جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سالانہ کے اس بندے کا کیا حساب کتاب ہے, وہ رپورٹ دے دی جاتی ہے, فرشتوں کو دے دی جاتی ہے. ایک ہے روزانہ, كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ, ہر دن کا اللہ معاملہ کرتا ہے, اور اس میں فرشتوں کے فرشتے اللہ بھیجتا ہے. روزانہ کتنے فرشتے آتے ہیں آپ کے, عصر کے بعد تبدیل ہوتے ہیں, فجر کے بعد تبدیل ہوتے ہیں. یہ اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے. تو لہذا آپ کا رپورٹ کا سسٹم ہے, روزانہ کی رپورٹ جاتی. پہلی رپورٹ کیا ہے؟ روزانہ جاتی فجر کے وقت. دوسری عصر کے وقت. فرشتے کرامن کاتبین آپ کے پاس ہیں, آپ کی ایک ایک چیز نوٹ ہو رہی ہے, اور وہ رپورٹ کا بڑا حساب ہے. حدیث کے الفاظ ہیں اتیناہم یصلون, کہ جب ہم آئے تھے اللہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے, بھائی فرشتوں میں اپنے بندے کے پاس بھیجا تھا, کیا کر رہے تھے؟ فرشتے یہ رپورٹ کرتے ہیں جا کر. اگر تو وہ نمازی ہے, عصر بعد جماعت پڑھی ہے, اس نے نماز کو بر وقت پڑھا ہے, فجر اس نے پڑھی ہے, وہ نمازی ہے, تو اس کی رپورٹ اللہ کے سامنے یہ گئی ہے کہ فرشتے کہتے ہیں, حالانکہ اللہ کو سارا کچھ پتا ہے, اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ جب ہم گئے تھے تب وہ فجر پڑھ رہے تھے, جب آئے وہ عصر پڑھ رہے تھے. یہ رپورٹ جاتی ہے. حالانکہ اللہ کو تو پتا ہے, لیکن وہ رپورٹ کتنی ہی اچھی ہے کہ جس وقت آپ کے پاس وہ نئی ڈیوٹی والے فرشتے آتے ہیں آپ اس حالت میں ہوں. آپ کا مالک, آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے, مالک آئے, آپ بڑے ہی مصروف ہیں, بہت مصروف ہیں, وہ مالک ضرور خوش ہوگا, اگرچہ اس کو پتا ہے کہ ہمیشہ خوش رہتے, لیکن مالک آئے اور آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں, ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہیں, چاہے اس سے پہلے آپ نے 7.5 گھنٹے مسلسل ایک کھڑی ٹانگ پہ کام کیا ہے, مالک کے ذہن میں آنا اچھا لگتا ہے سارا دن ایسے ہی گزارا ہے اس نے. وہ سوچے گا اس نے دن وہ فارغ ہی ہے, کام کیوں نہیں کرتا, لیکن اس کا اثر اپنا ہی ہے کہ مالک دیکھے اور آپ اس وقت مصروف ہوں, اور وہ مالک کو جا کر فرشتے گواہی دیں اور آپ عبادت میں مصروف ہیں. اس کا مزہ ہی کیا ہے. اور یہی وہ بات میں کرنے لگا تو شعبان کے بارے میں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا, اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے اتنے روزے رکھے ہوں جتنے آپ شعبان میں رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس لیے کہ لوگ غافل ہو جاتے ہیں کہ رجب کا مہینہ گزرتا ہے, رجب اور شعبان کے درمیان لوگ رجب اور رمضان کے درمیان لوگ شعبان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. آگے رمضان آ رہا ہے, اس کی تیاری کے لیے میں روزے اس لیے زیادہ رکھتا ہوں کہ لوگوں کو اس کی اہمیت کا پتہ چلے. کیوں
کہ شعبان میں اللہ کے سامنے بندوں کی رپورٹ پیش ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میری رپورٹ اللہ کے سامنے جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ یہ ہے ایک حدیث شعبان کے بارے میں، اس میں 15 شعبان کہیں نہیں ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھنے آتے تو ایسے لگتا تھا آپ چھوڑیں گے نہیں، لہذا شعبان میں اس قدر روزے رکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے مسلسل پورے مہینے کے روزے نہیں رکھے سوائے رمضان کے، لہذا اس میں تو روزے رکھنے چاہیے تاکہ بندہ رمضان کے لیے تیار ہو۔ 15 کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ تو پہلی رپورٹ جو پیش ہوتی ہے، یہ رپورٹ پیش ہوتی ہے شعبان میں، اور اس رپورٹ کے حساب سے شب قدر میں اگلے سال کا آپ کو لکھ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اب آپ نے حساب کرنا ہے کہ شعبان میں ہماری رپورٹ کیسی جانی چاہیے۔ شعبان میں جیسی رپورٹ جائے گی رمضان میں شب قدر کو ویسے ہی اگلا سال آپ کو مہیا کیا جائے گا۔ اس میں رزق کیسا بڑھانا ہے، اس میں آپ کی عظمت کیسی بڑھانی ہے، اس میں اللہ نے رحمت اور برکت کتنی دینی ہے، یہ اس رپورٹ میں منحصر ہے۔ یہ رپورٹ ہے آپ کی جو سالانہ کے اعتبار سے ہے، اور دوسری رپورٹ ہفتہ وار ہے۔ پہلی جو میں نے آپ کو کی ہے کہ روزانہ رپورٹ جاتی ہے، اس میں اب ہم نے دیکھنا کہ کیا کرنا۔ دوسری رپورٹ جاتی ہے وہ سوموار کو جاتی ہے، جمعرات کو جاتی ہے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اس بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو ایمان والا ہے جمعرات کو اور سوموار کو جب رپورٹ پیش ہوتی ہے، الا وہ بندہ جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں ان کی رپورٹ نہیں جاتی، روک لی جاتی ہے۔ جو آپس میں ناراض ہیں ان کی رپورٹ روک لی جاتی، حتیٰ یصلحا، یہاں تک کہ وہ دونوں صلح کر لیں تو پھر اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ورنہ ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے، لٹک جاتے ہیں جو آپس میں ناراض ہیں۔ یہ دوسری رپورٹ ہے کہ جو ہفتے میں جاتی ہے، 2 مرتبہ جاتی ہے، اور وہ اس وجہ سے روک لی جاتی ہے کہ آپس میں ناراض ہیں۔ اب تیسری ایک رپورٹ ہے۔ تیسری رپورٹ یہ ہے کہ جس کا میں نے پچھلے جمعے ذکر کر دیا تھا کہ فرشتے وہاں کھڑے ہوتے ہیں گیٹ پہ جمعے والے دن، وہ آ کر ہر بندے کو نوٹ کر رہے ہیں، کون آیا ہے، یہ زید آیا ہے، یہ بکر آیا ہے، یہ اسامہ آیا ہے، یہ فلاں آیا ہے، فلاں آیا ہے، یہ اتنے بجے آیا، یہ اتنے بجے آیا، اس کو اونٹ کی قربانی کے برابر ہی ثواب دینا ہے، اس کو گائے کے برابر دینا ہے، اس کو فلاں کے برابر دینا ہے، وہ اجر بھی لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور جیسے ہی امام منبر پر بیٹھتا ہے فرشتے بھی ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں، اور امام کے بیٹھنے کے بعد جو بندے مسجد میں آتے ہیں خطبہ سنتے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کسی جگہ پہ جاب کے لیے جائیں، وہ کیونکہ جاب پہ جائیں گے آپ کے ذمہ کچھ نہ کچھ کام کمپنی نے لگایا ہوتا ہے، محکمے نے لگایا ہوتا ہے، سرکار نے لگایا ہوتا ہے، وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ وہ جا کر آپ وہاں کام کریں گے، حاضری نہیں لگے گی، وہ اپنا کام تو پورا کر لیں گے، آپ کو تھوڑی آسانی ہوگی، اگلے دن وہ کام ڈبل نہیں کرنا پڑے گا، لیکن وہاں آپ کو تنخواہ نہیں ملے گی، سیلری نہیں ملے گی، ریکارڈ آپ کا خراب ہو چکا ہے، آپ کی غیر حاضری لگ گئی ہے۔ اور بندہ وہ اس دن کام کیسے کرتا ہے، بھئی آج آیا بھی جلدی، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا ہوں اور میری حاضری نہیں لگی، سرکل لگ گیا ہے، لہذا یہ تو ضائع گیا دن۔ اسی طریقے سے جو خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں، رجسٹر لپیٹ لیے جاتے ہیں، وہ اللہ کے ریکارڈ میں نہیں ہے۔ وہ فرضیت تو ادا کر رہے ہیں کہ نماز ان پر فرض ہے، لیکن ان کا ریکارڈ کہیں نہیں ہے۔ اب بغیر ریکارڈ کے جس نے جمعہ پڑھنا ہے وہ پڑھے، یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث ہے، آپ کو پتہ نہیں کتنی بار سنی ہے کہ جو بغیر ریکارڈ کے جمعہ پڑھتے ہیں وہ سوچیں ضرور کہ ان کا کوئی ریکارڈ ہفتہ وار نہیں جا رہا۔ اور چوتھی بات ریکارڈ کی میں نے سالانہ والی آپ کو بتا دی ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں، مسجدیں ویران پڑی، ہم بدعات کی طرف یہ ہیں، ہر شارٹ کٹ جو ہم لینے کے لیے تیار ہیں، وہ کوئی بھی ایونٹ آ جائے، وہ کوئی بھی موقع ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کا حق ادا کر، کوئی تحقیق نہیں کرتے ہم۔ دین کے لیے تحقیق تو کریں نا، اس میں اصل ہے کیا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف ہم پڑ جاتے ہیں، اور اس کی بدعات کرنے والا بندہ آخر کار شرک کی طرف چلا جاتا ہے۔ بدعت کرنے والا، نئی چیزیں کرنے والا، وہ شرک کی طرف بھی آسانی سے چلا جاتا ہے، اور ہم لوگ شرک کو کوئی وہ برا نہیں سمجھتے۔ اس قدر حالات خراب ہیں۔ میں نے 3-4 جمعے پہلے ایک مندر کے موضوع پر کچھ گفتگو کی تھی،
آپ حیران ہوں گے اب کیا ہے، ابو ظہبی کے اندر ایک مندر کا افتتاح ہوا فروری میں، 14 فروری یا 15 کو ہوا ہے، کچھ کو شاید پتا ہو۔ وہ وہاں جو مندر بنایا گیا ہے، وہ مندر وہاں ان لوگوں نے یعنی اس حکومت نے پوری اس کو جو ہے تقویت دی ہے، اور پورے مندر میں پتھر لگایا گیا کیونکہ گرمی کا موسم، کہیں لوہا استعمال نہیں کیا، اور مہنگا ترین پتھر کہ جو گرمی کی وجہ سے ٹھنڈا رہتا ہے، وہ پتھر لگا کے اس مہنگا ترین وہ مندر تیار کیا گیا ہے۔ اور وہ عرب ممالک کے اندر یعنی مسلمانوں کے ملکوں کے اندر ابھی اب افتتاح ہو رہے ہیں مندروں کے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، دردناک داستان ہے، اور یہ 14-15 فروری کو ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس ہفتے 118 فلسطین پھر شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس قدر مسلمانوں پر، اور سب سے قریبی دوست جو ہے وہ اب انڈیا ہے فلسطین کا، اور اس کا اسرائیل کا سب سے قریبی، اور اس طرف مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں، اس طرف مسلمان خود ان کو دعوت دیں آئیں مندروں کا افتتاح کریں۔ کیوں ہو رہا ہے اس میں؟ کیونکہ جب پتہ چلتا ہے نا آپ کو کہ ایک سرطان چل گیا ہے، ایک وبائی امراض پھیل رہی ہیں، اس لیے یہ آپ نے احتیاطیں کرنی ہے، ورنہ آپ کو بھی بیماری لگ سکتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ عرب ممالک والوں نے کیا، ہماری کیا ہے؟ جو بیماریاں ہیں وہ اوورآل سب میں ہیں، وہ دیکھیں کون سی ہیں۔ آج صبح میں نے ایک ویڈیو دیکھی، میرے پاس محفوظ ہے سوشل میڈیا پہ۔ سامنے کعبہ ہے، مطاف کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے، اس نے احرام باندھا ہوا ہے، اور احرام باندھ کر آپ کو پتہ ہے کہ احرام والا ہی اب ایک مطاف میں جا سکتا ہے، اس کے بعد وہ مطاف میں نہیں جا سکتا۔ اور وہ سامنے بیٹھا ہے، کسی نے ویڈیو بنائی، وہ ببل پتہ نہیں کیا اس کو گیم کو کہتے ہیں، میں نے پوچھا بھی تھا کسی بچے سے، بھول گیا نام، تو وہ وہاں بیٹھے کعبہ کے سامنے گیم کھیل رہا ہے۔ جو اتنے پیسے لگانے کے بعد قسمت والوں کو موقع ملتا ہے اور وہاں بیٹھ کے وہ گیم کھیل رہا ہے اور مسلسل کھیلی جا رہا ہے۔ آپ حالات یہ اندازہ لگائیں۔ آپ میرے پاس ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، ہم مسلمانوں نے ایک دوسرے کی جگہ پہ مسجد بنانے سے روک دیا ہے۔ کتنی ایسی مثالیں جس میں خود شامل تھا کہ ایک جگہ پہ لوگ اکٹھے ہو کر آگے کہ یہاں مسجد نہیں بنے گی، نہیں بننے دیتے، ہم خود روک رہے ہیں مسجدیں نہیں بنیں گی، تو پھر مندر ہی بنیں گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر مندر ہی بنیں گے۔ ہماری مسجدیں، ہمارے محلوں میں ہم مسجدیں نہیں بننے دیتے۔ اور کتنے ہی ایسے پراپرٹی ڈیلر آپ کے اندر کتنے موجود ہیں، آپ کے پاس آتے ہوں گے، اور جب گھر خریدنا ہو تو کہتے ہیں مسجد کے قریب نہیں ہونا چاہیے، جبکہ پہلے مسلمان گھر ڈھونڈتے تھے کہ مسجد کے قریب ہو، ہمارا ماحول مسجد والا ہو۔ اب کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ وہ مسجد کے قریب گھر نہیں لیتے۔ کیوں چور صاحب، ایسا ہے کہ نہیں ہے کہ یہ کرتے ہیں، کام بھی کرنے والے ہیں، کہ کتنے ایسے لوگ، اور خود ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ یہ بادشاہی مسجد کو دیکھ لیں، فیصل مسجد کو دیکھ لیں، جائیں آپ دیکھیں، اذان ہو جائے گی، اور بڑی بڑی مساجد ہیں جہاں پہ ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں، اذان ہو جائے گی، آدھی صف نماز کی نہیں ہوگی، اور ہزاروں لوگ باہر سیلفیاں بنا رہے ہوں گے، اور پھر ہم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مندر بنیں گے۔ یہ کوئی دور نہیں ہے کہ آپ کے ملک میں بننے لگ جائیں جب حالات ایسے رہیں گے کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہم مسجدوں میں نہیں جانا چاہتے، اپنی اولادوں کو نہیں بھیجنا چاہتے، اور پھر یہ ایسا ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو دوسری ہمارے اس وقت بات چل رہی قادیانیت والی، وہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اصول ہے، کوئی بندہ کتاب نہیں چھاپ سکتا ISBN کا، جب تک آپ لیٹر نہیں مل جاتا، وہ ایک ادارہ ہے، اس سے پرمیشن لینا پڑتی ہے کہ آپ نے کتاب چھاپنی۔ اسی طریقے سے ایک قرآن ایکٹ بنا ہے، اگر قرآن کسی نے چھاپنا ہے تو وہ وہاں سے پرمیشن لے گا، اور اس کے اندر فارم موجود ہے کہ قادیانیت جو ہے، مرزائی جو ہے، وہ قرآن مجید چھاپ نہیں سکتے، وہ مسلمان نہیں ہے، اور وہاں حلف دینا پڑتا ہے کہ آپ کا قادیانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کو پتا کہ یہ قرآن چھپا، تفسیر صغیر انہوں نے چھاپی، اور وہ ربوہ کے اندر تقسیم ہوئی، کئی شہروں میں تقسیم ہوئی، ملک پاکستان میں تقسیم ہوئی، کسی نے اس پر مقدمہ کر دیا 2022 میں، 23 میں گرفتار ہوا، اور اب فروری میں ہم الیکشن میں مصروف تھے اور اس کو رہا کر دیا گیا، سپریم کورٹ نے رہا کر دیا، اور یہ کہا کہ جس طرح دوسرے مذاہب کو آزادی اسی طرح ان کو بھی آزادی، حالانکہ قادیانیت کے جو قانون اس میں لکھا ہے کہ ان کو آزادی نہیں ہے۔ وہ اب کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے، وہ اقلیت نہیں کہلواتے، اور بطور مسلمان انہوں نے قرآن مجید کو چھاپا،
کوئی اجازت بھی نہیں لی، وہ بھی مقدمہ ان پر، 298C کا مقدمہ ان پر، 295B کا مقدمہ ان پر، اس کے باوجود بھی ان کو آزادی دے دی گئی، اور جو بیان کیا گیا ہے، جو اس کے اندر وضاحت ہے، وہ ساری ہی ساری قانون کے بھی خلاف ہے، اسلام کے بھی خلاف ہے۔ یہ بھی ہوگا، یعنی یہ کچھ بھی ہوگا ہمارے ساتھ کہ ملک کے اندر بھی فتنے موجود ہیں، باہر بھی فتنے موجود ہیں، اور بذات خود ہم بھی فتنوں میں مگن ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تحقیق کوئی نہیں ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں حالات ایسے ہیں۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ختم نبوت ہے کیا چیز ہے۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، اپنا بذات خود اپنا واقعہ، میں جب پڑھاتا تھا اسلامیات، سورہ احزاب ہے، یہ سلیبس کے اندر 9th کے اندر موجود ہے، تو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس پر جب آیا تو میں نے ویسے ہی اس دن سبق نہیں پڑھایا، ختم نبوت پہ سارا لیکچر دے دیا۔ 2-3 دن گزرے تو پیرنٹس آ گئے، مجھے کال آئی کہ آپ پرنسپل آفس میں ہیں، میں نے کہا پتہ نہیں کی غلطی ہو گئی۔ وہ گئے تو وہ وہاں والدین بیٹھے تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ، میں نے میرا نام پوچھا، اور آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ ہمارے بچوں نے جو آپ نے لیکچر دیا ہے، ہمارے بچوں نے ہمیں بتایا ہے، اور ہمیں زندگی میں پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ ختم نبوت بھی کوئی عقیدہ ہے۔ اور ظاہر ہے بچے ان کے 15-16 سال کے تو تھے نا، اور خود انہوں نے 35-40 سال ان کی عمریں تھیں، یعنی 35-40 سال تک جس کو ختم نبوت کے عقیدے کا نہیں پتا، تو پھر ڈاکے ڈلیں گے ہم پر۔ نہ ہمیں اپنے عقائد کا پتہ ہے، نہ نظریات کا پتہ ہے، نہ اسلام کا پتہ ہے، لیکن سیاست کے بارے میں ہماری ساری معلومات ہیں۔ یعنی اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی چند بے ترتیب باتیں جس کے اندر بہت ساری باتیں کی جا سکتی تھی، سب سے پہلے کہ ہم فکر مند ہوں کہ ہماری رپورٹ ہے کیا۔ ایک رپورٹ، ساری رپورٹ جی سالانہ، ہفتہ وار، یومیہ، ساری رپورٹ اکٹھی ہو کر ایک رپورٹ آپ کو دے دی جانی ہے، وہ ہے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ قیامت کے دن آپ کو یہ سارا نامہ اعمال آپ کو دے دیا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ الیکشن ہوئے ہیں تو سکرینیں چل رہی تھیں، فلاں بندے کے اتنے ووٹ فلاں پولنگ اسٹیشن سے اتنا کامیاب ہوا، اتنا ناکام ہوا۔ قیامت کے دن ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رؤوس الخلائق، سب کے سامنے وہ پورا نقشہ آپ کا نامہ اعمال دے دیجئے۔ مجھے یہ لگتا ہے بڑی بڑی سکرینیں لگی ہونی ہیں، آن لائن سسٹم ہونا ہے، اللہ نے ساری دنیا کو دکھا دینا ہے کہ یہ اس بندے کی پوری 60 سالہ رپورٹ ہے۔ کھاؤ مقرؤ کتابیہ، اللہ کہیں گے پڑھو اب کتاب کو۔ کیا بنے گا اس دن کہ آپ کی 60-70 سالہ رپورٹ بڑی سکرینوں پہ لگ جائے۔ ممکن ہے کہ اللہ آسمان جیسی وہ سکرین بنا دے۔ رؤوس الخلائق کا مطلب یہی ہے نا۔ اب کس کی کون ہے کہ ہر ایک پوری رپورٹ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، جدید دور ہے۔ وہاں تو اللہ کے پاس سسٹم ہے، اللہ نے کیسے دکھا دینا ہے، ایک ایک لمحہ آپ کا دکھا دینا ہے۔ آتی نہیں ویڈیو سب کے سامنے آ جاتی ہے، وائس ریکارڈنگ سامنے آ جاتی ہے، اللہ نے ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے تو یہ بھی لگتا ہے اس دور کے اندر یہ بات ناممکن نہیں ہے، ویڈیو بھی ساری آ جائے گی، آپ کی وائس بھی ساری آ جائے گی، آپ کا ریکارڈ لکھا ہوا بھی سامنے آ جائے گا، اور اللہ نے قیامت ہاں مقرؤ کتاب یہ سب کے سامنے کر دینا ہے۔ اس لیے اپنی رپورٹ کی فکر کریں کہ ہم رپورٹ میں لکھ کیا رہے ہیں، اور اس کے مطابق ہی اللہ نے ہمیں، اس رپورٹ کے مطابق ہی اللہ نے ہمیں جزا دینی ہے، اس کے مطابق ہی سزا دینی ہے۔ ہم سزا کے لیے تیار نہیں ہیں، جزا کے لیے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو جزا کے لیے تیار کریں، اس اجر کے لیے تیار کریں، سزا کے لیے ہمارے اندر کہاں اتنی استطاعت ہے۔ لہذا ایسے اعمال کریں، ایسی رپورٹ تیار کر جائیں کہ ہم سب کو دکھائیں بھئی ہماری رپورٹ ہے، پڑھ لو اب، یہ رپورٹ ہے پڑھو اب۔ یہ نہ ہو کہ رپورٹ پکڑے اور بائیں ہاتھ میں پکڑے، چھپاتے پھریں، منہ چھپاتے پھریں۔ خدا نہ خواستہ ایسا موقع نہیں آنا چاہیے۔ اپنی رپورٹ بہتر کریں۔ وآخر دعوانا